تبارک و تعالی جیسا کہ دنیا میں 3 مذاہب ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، یہ 3 مذہب کے ماننے والوں کا پیشوا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 3 شاخیں نکلتی ہیں ان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور قرآن بھی خود کہتا ہے کہ ان 3 شاخوں میں سے 2 شاخ کا میں انکار کرتا ہوں، کیونکہ ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں خلط ملط کر دیا، ملاوٹ پیش کر دیا۔ ایک شاخ محفوظ ہے جو امت محمدیہ کی شاخ ہے۔ یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتاب میں ملاوٹ کر دی، توریت میں ملاوٹ، زبور میں ملاوٹ، انجیل میں ملاوٹ۔ تو یہ 2 شاخوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، ان سے میں اپنے تعلق کو بیزار کرتا ہوں، یہ میرے تعلق سے ہٹ کر گئے۔ لیکن ایک تعلق سے جوڑے رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو قرآن نے بیان کیا اور خود میں نے فرمائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گواہی کے لیے اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرا ابراہیم نہ تو نصرانی ہے، نہ تو عیسائی ہے، نہ تو یہودی ہے، نہ تو مشرک ہے، میرا ابراہیم تو پکے مسلمان ہے، میرا ماننے والا ہے، میری اطاعت کرنے والا ہے، میری فرما برداری کرنے والا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو صرف اور صرف مسلمان ہے۔ وما كان من المشرکین، جو کفار مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنا تار جوڑ رہے تھے کہ ہم بھی تو ابراہیم کے ماننے والے، لیکن اللہ نے صاف انکار کر دیا، نہیں، مشرکین میں سے بھی نہیں، یہودیوں میں سے بھی نہیں، عیسائیوں میں سے بھی نہیں، من المسلمین، صرف کس سے ہے؟ یہ مسلمانوں سے ہے۔ اور حنیفہ، یہ میری اطاعت کرنے والے ہیں، میری فرما برداری کرنے والے ہیں، میری حکم کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ساری زندگی ان کی امتحان و آزمائش میں گزری۔ پیدا ہوا بت ساز گھر میں، بت ساز نہیں بلکہ بت گھر، وہ باپ کے گھر میں پیدا ہوا جو بتوں کو بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور خود ان بتوں کو، ان معبودوں کو بازار میں لے جا کر کے فروخت کرتا تھا۔ تو بت ساز بھی تھا اور بت فروخت بھی تھا۔ گندے ماحول میں پیدا ہوئے، مشرکینہ ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو کامیاب کر کے مسلمان ہو کر کے دکھایا۔ بڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا بائیکاٹ کیا۔ باپ نے کہا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی توہین کرو گے، ہمارے معبودوں کی جھٹلاؤ گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں اپنے گھر بار سے ایسے نکالوں گا اور تم پر پتھر بھی برسا کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اور قرآن فرماتا ہے، قرآن میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ اے میرے ابا، یا ابتی لم تعبد، کیا فرمایا؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ او میرے ابا جان، او میرے پیارے ابا، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سننے کے لائق ہیں، نہ بولنے کے لائق ہیں، نہ کسی کام کے لائق ہے۔ اگر اس کے سر پر، اس کی ناک پر، اس کی آنکھوں پر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ معبود اتنے کمزور ہیں کہ اپنے چہرے سے، اپنے ناک سے، اپنے آنکھ سے مکھی کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اب ایسے کمزور لاچار معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں پرستش کرتے ہیں؟ باپ کی طرف سے جواب آیا
لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا۔ او ابراہیم خبردار، اگر تو نے دوبارہ ہمارے معبودوں کی توہین کی، معبودوں کے خلاف زبان دراز کی، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، تمہیں گھر سے بھی نکال دوں گا اور اتنے پتھر تم پر برساؤں گا، اتنے پتھروں سے ماروں گا کہ تم پتھروں کے نیچے دب کر تمہیں سنسار کر کے اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ جو پیدا کیا، جس نے پرورش کی، جس نے پال پوس کر کے جوان کیا، لیکن جب صحیح راستہ اسی باپ کو دکھانے کے لیے آیا، قرآن کہتا ہے لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اتنے غصے میں آ گئے باپ، کہا کہ ابراہیم تجھے ماروں گا نہیں، سنسار کروں گا، اور ایسے سنسار کروں گا، اتنے پتھر برساؤں گا کہ دنیا میں تمہارا نام و نشان بھی مٹا دوں گا۔ لیکن جس کو خدا روشن کرنا چاہے، جس کو خدا باقی رکھنا چاہے، جس کے نام کو قیامت تک رکھنا چاہے جس خدا، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، چاہے دنیا میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کیوں آ جائے، بڑے سے بڑے بادشاہ ایسے چراغوں کو جو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس چراغ کو میں روشن کرنے کی کوشش کروں گا، دنیا کی کسی طاقت، کسی بادشاہ کے پاس وہ طاقت نہیں جو میرے چراغ کو بجھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان آپ مجھے کیا بھگائیں گے، آپ مجھے کیا گھر سے نکالیں گے، آپ سے پہلے نکلنے سے پہلے میں بھاگ رہا ہوں گھر سے، آپ کا مجھے نہیں چاہیے ایسے مشرکانہ گھرانہ، ایسے بت پرستوں کا گھرانہ مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کے لیے، کیونکہ آپ میرے ابا ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، مجھے جینے کا حق دیا ہے، جوان کیا ہے، میں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے جب تک میری سانس چلے گی میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، لیکن اللہ نے بعد میں اس کی مغفرت کی دعاؤں کو بدل دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکل رہے تھے، دیکھو باپ کے لیے بیٹے کی کیا قدر ہونی چاہیے، بیٹا کے سامنے اپنے باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک کافر باپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، اس باپ کے لیے جو گھر سے نکال رہے دھکے دے کر، سب کچھ سے نکال رہے، زمین و جائیداد سے، شہر سے در بدر کر رہے، اس باپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے۔ اس لیے ہمارے تمام بیٹوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے پیغام ہے، چاہے ماں باپ کیسے بھی ہو جائے آپ کے، لیکن آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے شان میں گستاخی کریں، آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں، اپنے ماں باپ کو مارے۔ وہ باپ جو پتھر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اس باپ کے لیے بھی اللہ کے سامنے تڑپ کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، ساستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ اور میرے ابا جان کوئی بات نہیں، آپ مجھے گھر سے نکال دیجئے، میں آپ کے بھگانے سے پہلے جا رہا ہوں، اس لیے میں اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے جا رہا ہوں، ساستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ اور میرے رب، میرا ابا نادان ہے، میرا ابا تیری عظمت و کبریائی کی شان کو نہیں پہچانتا، اے اللہ میری ابا کی مغفرت فرما دے، میرے ابا کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اے اللہ اس بت پرستی سے نکال کر اے اللہ روشنی کی طرف میرے ابا کو گامزن فرما دے۔ لیکن جس کی قسمت میں اسلام نہ ہو، جس کی قسمت میں اللہ نہ چاہے کہ میں اس کو ایمان کی دولت عطا کروں، نبی بھی دعا کرے تو اس کی قسمت نہیں چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ابراہیم، یہ تمہارے ابا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو، یہ نمرود کے پکے جانشین ہے، نمرود کے یہ چیلے ہیں، آپ کتنے ہی ان کو سمجھائیے، ان کے دماغ میں، ان کے بھیجے میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد تم اپنے اس ابا کے لیے دعا کرنا چھوڑ دو۔ نہیں تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہتے، جب اللہ کی طرف سے منع ہوا پھر منع مانگو۔ اور جس کے قسمت میں کفر لکھ جاتا ہے، جس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں روشنی نہیں آتی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا
نوح علیہ السلام نے بار بار سمجھا بیٹا کشتی میں آ جاؤ بچ جاؤ گے، لیکن بیٹے نے کیا کہا، ابا جان آپ کی کشتی کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ اونچے پہاڑ ہے، جودی پہاڑ، یہاں چڑھ جاؤں گا، یہ پانی آپ کا کیا بھی نہیں بگاڑ سکتا میرا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ارے جس پانی کا تم انکار کرتے ہو، تمہارے ہی جسم سے پانی نکال کر کے اسی پانی میں تمہیں ڈبو کر کے ماروں گا۔ اور ایسا کیا اللہ نے، اتنا پیشاب جاری کیا ان کا کہ اسی پیشاب میں وہ ڈوب کر کے مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے کہ میرا ابراہیم ایسا ہے، میرے ابراہیم نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا، میرے امتحان میں سارے امتحانات میں پاس ہو گئے، میری جتنی بھی میں نے ان سے آزمائش لی، امتحان لیا، وہ سارے امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، فرشتوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا سب سے پہلا کمال ہے کہ میں نے اپنے رب کے خاطر اپنے آپ کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا، میں نے اپنے رب کی محبت کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو صحرا اور جنگل میں چھوڑ دیا، میں نے اپنے رب کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کے گردن پر چھری چلا دی۔ چوتھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل میں میرے رب کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر میرے دل میں کوئی چیز بسا ہوا ہے تو صرف میرے رب کی محبت ہے۔ یہ تین باتیں فرشتوں کو ہجم ہو گیا، تین باتیں مان لیے۔ چوتھی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے دل میں صرف اپنے رب کو بساتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھتا، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ مال، نہ دولت، نہ گھر، نہ جائیداد، نہ زمین، کسی چیز کی محبت میں اپنے دل میں نہیں رکھتا، صرف اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا۔ فرشتوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اللہ سے کہا، سوال کیا کہ اللہ تیرے ابراہیم نے چار باتیں ہم سے کہی، تین تو ہم مان رہے لیکن چوتھی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلی بات کہی کہ میں نے اپنے رب کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے آپ کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا، اپنے رب کے لیے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا دیے، اپنے مال کو مہمانوں کے لیے میں نے طے کر دیا کہ میرے مال میں صرف مہمانوں کا حصہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک واقعہ بھی ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کہا جو چوتھی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل میں صرف رب بستا ہے، رب کے علاوہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ بات ہم نے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ دل کا تعلق تو صرف بندے سے اور رب سے ہے۔ اللہ اور بندے کے علاوہ دل کا معاملہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ لوگوں کے دل میں کیا ہے مجھے میں نہیں معلوم، پاس بیٹھنے والا قریب سونے والوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ دل کا حال صرف رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جس کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں۔ کہا کہ اللہ یہ دل کا معاملہ، یہ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف آپ سے ہوتا ہے اور آپ کے بندے سے ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، کیا تمہیں میرے ابراہیم پر شک ہے؟ میرے ابراہیم نے جو بات کہی اس پر شک ہے؟ کہا اللہ یہ بات ہمارے بھیجے میں نہیں آ رہی۔ فرشتوں نے کہا اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر کے ابراہیم کا امتحان لیں، پھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس ابراہیم کی ہمیشہ آپ رٹ لگاتے ہیں، جس ابراہیم کو آپ ہمیشہ دوست خلیل کہہ کر پکارتے ہیں، وہ ابراہیم کو ہم پھر مان جائیں گے حقیقت میں وہ آپ کا دوست ہے یا پھر صرف آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا تم فرشتوں میں سے جو تم میں سے سب سے زیادہ بھروسے مند، جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، ایسے 13 فرشتوں کو چن لو اور اس 13 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے کر آ جاؤ۔ میرا ابراہیم تمہارے امتحان میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، تم خود جا کر کے امتحان لے لو۔ تو فرشتوں نے ایک فرشتوں کی جماعت تشکیل کی
ان میں 13 یا 17 فرشتے تھے. یہ فرشتوں کی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لینے کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے نبی آئے نا، ہر نبی کی سنت ہے بکریوں کو چرانا. بکریاں ہمارے نبی نے بھی بکری چرائی ہے. دائی حلیمہ کے گھر میں ہمارے نبی بھی بکری چرانے جاتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ. تو نبیوں کی جو اکثر جماعتیں ہیں، نبیوں کی جو اکثر تعداد ہے، وہ بکریوں کو چرایا کرتے. اور بکریوں کو چرانے کے لیے اس لیے دیتے تھے، بکریوں کے اندر تھوڑا ٹیڑھا پن ہوتا ہے. آپ کھینچیں گے دائیں طرف تو بکریاں بھاگے گی بائیں طرف. نبیوں کے عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے، ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ بکریوں کو دیتا، کیونکہ آپ جس طرف بکریوں کو ہانک کر لے جائیں گے وہ آپ کے اشارے پر نہیں، وہ دوسری طرف بھاگے گی. بکریوں کی عادت ہے. نہیں معلوم ہے تو کبھی 10 بکریوں کو لے کر آپ چرا کر کے دیکھیے جنگل میں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بکری کیسے شریر ہو جانور ہوتی ہے. بہت پریشان کرتی ہو بکریاں. تو بکریاں چراتے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے حمد اور ثنا بیان کرتے تھے. ادھر سے آسمان سے فرشتے آ گئے پہاڑوں کے دامن میں، کیونکہ عرب کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہ سارا پہاڑیلا علاقہ ہے. پہاڑوں کے دامن میں وہ جنگل ہوتے تھے، ان میں چرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے بکریوں کو. اور وہ جو 13-17 فرشتے تھے وہ آئے پہاڑوں کے دوسری طرف، آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد اور اس کا ثنا بیان کرنا شروع کر دیا. اور کون سی حمد بیان کی، کون سی تعریف کی، میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے بھیجا. فرشتوں نے اللہ کی تعریف کی کہ دیکھیں اگر اس تعریف کو سن کر ابراہیم علیہ السلام مچل جائیں، تڑپ جائیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی ابراہیم کے دل میں اللہ بستا ہے، ورنہ سمجھ جائیں گے کہ ابراہیم صرف فالس ہے. فرشتوں نے آ کر پہاڑوں کے دامن میں چھپ گئے اور اللہ کی تعریف بیان کر گئے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. پاک ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، پاک ہو رب جو تمام جہانوں کے بادشاہوں کا مالک ہے. تمام ہے وہ رب جو عزت اور جلال والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو طاقت والا ہے، جس کے سامنے تمام پاکی بیان کی جاتی ہے. پاک ہے وہ رب جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، پاک ہے وہ رب جو کبھی جس کو موت نہیں آتی ہے. ساری تعریفیں، ساری بھلائیاں اسی رب کے لیے ہیں. جب فرشتوں نے یہ تعریف کی، اللہ کی یہ جملے پڑھے جس کو ہم تراویح میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو دعائے تراویح بھی کہا جاتا ہے. یہ خاص طور پر فرشتوں کی دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبت والقدرت. جب یہ تعریف سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور دیوانوں کی طرح یہ اعلان کرنے لگے کہ کہاں ہے وہ بندے، کہاں سے آواز آ رہی میرے رب کی. او بندو جو بھی تم ہو، میری رب کی تعریف تم کر رہے ہو، ایک مرتبہ آ کر کے میرے سامنے وہ تعریف کر دو، میں اپنے سب کچھ کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا. صرف ایک مرتبہ آ کر کے وہ تعریف جو تم نے جو کلمات ادا کیے ہیں میرے سامنے آ کر کے ادا کرو. چنانچہ وہ سارے فرشتے جو پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے تھے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. فرمایا کہ بتائیے ابراہیم کیا بات ہے. کہا کہ وہ جو تعریف آپ لوگ کر رہے تھے ایک مرتبہ اور کر دیجئے. میرے رب کی محبت میرے دلوں میں جاگ چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور سن کر کے مجھے دل میں سکون مل جائے، میرے دل میں قرار آ جائے. تو فرشتوں نے کہا جو انسانی شکل میں آئے تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ فرشتے ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ کہا کہ دیکھو ہم تعریف تو کریں گے لیکن پھوکٹ میں نہیں کریں گے، اس کے لیے کچھ دینا ہوگا آپ کو، آپ کیا دے سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہمارے بکری کا ریوڑ ہے اس میں سے آدھی بکری میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ریوڑ میں سے، یہ بکریوں کی جماعت میں سے آدھی بکریوں کو تم اپنے پاس لے لو۔ چنانچہ فرشتوں نے بکریوں کے 2 حصے کیے، آدھی بکریوں کو اپنی طرف کر لیے۔ پھر فرشتوں نے وہ کلمات سنانا کیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبت والقبرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپنے لگے، اے میرے رب کی شان تو اتنی بڑی بابرکت ہے۔ اپنے رب کی شان کو سن کر کے، تعریف کو سن کر کے مچلنے لگے، تعریف کر کے فرشتے چپ ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک سکون محسوس نہیں ہوا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، محب کے لیے اس کے نام کو سننا ایسا سرور محسوس ہوتا ہے، ایسا مٹھاس محسوس ہوتا ہے، جو شہد میں بھی ایسا مٹھاس نہیں ہے۔ ان کو اتنا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام میرے سامنے بار بار ذکر کیا جائے، بار بار لیا جائے، اور میرے کانوں کو اور میرے دل کو سکون ملتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مرتبہ اور سنا دیجئے۔ تو فرشتوں نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ آدھی بکری جو باقی ہے اس کو لے جاؤ۔ چنانچہ پھر وہ فرشتوں نے اس تعریف کو سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تڑپنے لگے۔ اس کے بعد پھر فرشتے وہ تعریف سنا کر کے خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا جو تمہاری بکریاں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، آدھی آدھی کر کے دے دیے، اب تیسری مرتبہ جو تم سنو گے اس کے لیے بھی چاہیے کچھ، فوکٹ میں ہم دیتے نہیں، کچھ سناتے ہوناتے نہیں، اس لیے فری کے جو سامان ملتے اس پہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، جان مال لگتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا اب جو ہم سنائیں گے اپنے رب کی تعریف، اب تم کیا دو گے ہمیں؟ ہم تمہیں فری میں نہیں سنائیں گے۔ کہا کہ دیکھو بکری تو میرے پاس نہیں، مال میرے پاس نہیں، ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، ایک نوکر کی ضرورت ہوگی، ایک غلام کی ضرورت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جتنے دن کے لیے چاہو مجھے چرواہ بنا لو، مجھے غلام بنا لو، میں اپنے رب کی تعریف سننے کے لیے میں تمہارا چرواہ اور غلام بننے کے لیے تیار ہوں، تمہاری بکریوں کو چرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری رب کی تعریف ایک مرتبہ سنا دو۔ چنانچہ یہ جملہ کہنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرشتوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں سارے فرشتے گر گئے اور ان کو سینے سے لگا کر کے کہہ دیا اے ابراہیم ہم تو صرف سن رہے تھے کہ تیرے دل میں اللہ ہے، آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، واقعی تیرے دل میں اللہ کی وہ محبت ہے، اللہ کی وہ لگن ہے، وہ طرف ہے جو ہمارے فرشتوں کے دل میں بھی نہیں ہے۔ جتنی محبت تم کرتے ہو ہم فرشتے بھی ایسی محبت اللہ سے نہیں کرتے ہیں۔ اے ابراہیم ہم نے مان لیا کہ واقعی تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، واقعی تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اے ابراہیم ہمیں تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو تمہاری امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو، اور وہ سارے فرشتے اپنے رب کے پاس پہنچے کہ اے اللہ ہم مان گئے کہ تیرا خلیل واقعی تیرا دوست ہے، ہم ان کا اب کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم میرا خلیل میرے دوست، تو نے امتحان میں فرشتوں کے کامیاب ہو گیا، اب بتاؤ تجھے کیا چاہیے، جو تو مانگے گا
मुंह मांगा इनाम मैं तुम्हें अता करूंगा। हम होते तो मांग लेते भाई एक 4 व्हीलर कार चाहिए, एक बेहतरीन गोडन चाहिए, एक बेहतरीन आलीशान बंगला चाहिए, बेहतरीन जो भी दुनिया की मालो दौलत बादशाहत मांग लेते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऑफर मिला था। और कोई छोटा मोटा बादशाह नहीं, वो सारे बादशाहों का बादशाह ऑफर दे रहा है कि इब्राहिम आज तू जो मांगेगा मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, मुंह मांगी इनाम दी जाएगी, जो मांगो अता करेगा। लेकिन कुर्बान जाइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, न बीवी के लिए कुछ मांगा, न बच्चों के लिए, न अपने लिए मांगा। तो क्या मांगा? अल्लाह ने हम लोगों के लिए भी मांग लिया। कहा अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे इनाम देना चाहता है, आप अगर मुझसे वादा कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं अपने इनाम में एक ही चीज मांगना चाहता हूं कि अल्लाह आप जो क़यामत के करीब नबी आखिरुज़्ज़मा को जो भेजेंगे, जो मोहम्मद को भेजेंगे, या अल्लाह उस मोहम्मद को मेरे औलाद में, मेरी ज़ुर्रियत में भेज दीजिए, ताकि उस मोहम्मद के सदक़े में आल इब्राहीम को भी जन्नत मिल जाए। क्या फरमाया कि अल्लाह अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो इनाम में उस मोहम्मद को दे दीजिए, उस नबी को दे दीजिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उस नबी को भेज दिए जो आखिर में आने वाले हैं। उसी नबी के सदक़े में अल्लाह आले इब्राहीम की भी मग़फ़िरत कर दीजिए और इब्राहीम को भी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दीजिए। इसलिए आप मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमा कर नबी आखिरुज़्ज़मा को मेरी उम्मत में, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद में पैदा फरमा दीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हमारे जद्दे अमजद हुए, हमारे नबी के रिश्तेदार हुए, ज़ुर्रियत में आए, आल में आए। तो फरमाया मेरे नबी ए इब्राहीम, अभी तो उस मोहम्मद का ज़माना आया नहीं, अब कब लाऊंगा, भी दुनिया कितने दिन के बाद लेकर आऊँ, तुम्हें कैसे मालूम उस मोहब्बत का? न तेरे मुलाकात हुई, न मैंने उनको दुनिया में भेजा, तू कैसे जानता है उस मोहम्मद को? कहा अल्लाह तेरी आपकी बात तो ठीक है कि मैंने उस मोहम्मद को देखा नहीं, मैंने ख्वाब में देखा है, क्योंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। कि अल्लाह तूने मुझे जो ख्वाब दिखाया है, बारहा मैंने तेरे अर्श को ख्वाब में देखा है, और मैंने अर्श के तमाम पिलर में, अर्श के तमाम दरवाज़ों पर, अर्श के तमाम कोनों पर, अर्श के दरो दीवार पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा है। और मैंने जब जन्नत में पहुंचा, ये अल्लाह मैंने जन्नत की हूरों में, उनके परों में, उनके दुपट्टे में, उनकी जुल्फों में मैंने मोहम्मद के नाम को लिखा हुआ पाया। ए अल्लाह जब भी मेरे ख्वाब में जन्नत का नज़ारा होता था, मैंने जन्नत के हर दरवाजे पर उसी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ पाया। मैंने अर्श के हर दरवाजे पर, अर्श के हर पाए पर, मैंने फरिश्तों की पेशानी पर, हूरों के दुपट्टे पर, हूरों की पेशानियों पर, हूरों की जुल्फों पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। और मैंने जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा, सिदरतुल मुंतहा में जो बेरी का दरख्त है, उसके हर पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ पाया। मैं समझ गया कि ये मोहम्मद कोई आम मोहम्मद नहीं होगा, ये मोहम्मद कोई आम नबी नहीं होगा, ये तेरा बहुत करीब और बरगुज़ीदा होगा, ये जिससे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए उनके जन्नत के हर दरो दीवार पर, जन्नत के हर दरख्तों पर, जन्नत के हर टहनों पर, जन्नत के फरिश्तों पर, जन्नत की हूरों पर अल्लाह आपने उस मोहम्मद के नाम को लिख दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर मुझे इनाम देना चाहते हैं तो उस मोहम्मद को मेरी औलाद में दे दीजिए, ताकि उस मोहम्मद के सदक़े में मेरी भी मग़फ़िरत हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे और आपके नबी के लिए दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, उस नबी की जब हम उम्मत बन गए तो हमें कितनी अपने नबी का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हम गुनहगारों को उस नबी का उम्मती बनाया, जिस नबी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांग करके लिए हैं, जिस नबी के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़पे हैं, और सबसे बड़े इनाम में अल्लाह ने हमारे नबी को मांगा है। फरमाया इब्राहीम, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया और तेरी ज़ुर्रियत में, तेरी औलाद में मैंने उस नबी को कबूल कर लिया है।
میرے دوستو واقعات تو بہت سارے تھے. اللہ نے جو یہ قربانی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اندر اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کرے. جو حضرات کر لیے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا مانگے. آج جمعے کا مبارک دن ہے کہ اللہ ہم نے تیرے راستے میں جو قربانی کا خون بہایا ہے کہ اللہ اس قربانی کے خون کو ہمارے لیے قبول فرما لیجئے. اور جو ابھی تک نہیں دے ہیں جو دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی دعا کریں یا اللہ ہمارے قربانی میں ہمارے دلوں کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما.